بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جی کیا اتنی ہی بیزار ہو چکی ہیں آپ ہم سے کہ اب اپنا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھا لینا چاہتی ہیں، اپنی دعاؤں سے محروم کرنا چاہتی ہیں؟ ایسے نہ سوچ کاکا، جو اس دنیا میں آتا ہے اسے واپس بھی جانا ہوتا ہے ایک دن، اور یہی عمر ہوتی ہے جب آدمی کے پاس اپنے دنیاوی معاملات سے فراغت پا کر موت کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہیں رہتا۔ میری بھی یہی آرزو تھی پتر، اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی فکر نہ لے جاتی، ساتھ تم دونوں بہن بھائی اپنے اپنے گھر بار سنبھال کے بیٹھ جاتے میرے سامنے ہی تو اچھا تھا، پر اب تو یوں لگتا ہے مجھے یہ آرزو میں ساتھ ہی لے جاؤں گی اپنے۔ تم دونوں کو تو کچھ خیال ہی نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کرے ماں جی، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں، یہ دن بھی ضرور دکھائے گا وہ آپ کو، وقت تو آ لینے دیں۔ اس آسیہ کو تو اب میں جلد ہی باندھ دوں گا کسی کھونٹے سے، اس کا یوں پھرنا مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے اب۔ خدا کرے تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے، مجھے تو اس لڑکی کے تیور بہت ہی خراب معلوم ہوتے ہیں، یہ میری وہ آسیہ تو لگتی ہی نہیں ہے جسے میں نے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی بیٹا کہ کیا بن گئی ہے وہ، فکر نہ کریں آپ، سب سمجھ آ جائے گی، مجھے ذرا لاہور آ جانے دیں، سب کچھ ٹھیک کر لوں گا میں وہاں آ کر۔ ٹھیک ہے کاکا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، تیرا کب تک آ رہا ہے تو؟ تیرا کام ختم ہو گیا ہے وہاں یا باقی ہے ابھی؟ بس تھوڑے سے دن اور انتظار کر لیں ماں جی، اب اس آسیہ نے ایک کام اور بڑھا دیا ہے میرے لیے، اب مجھے سکھر بھی جانا پڑے گا اس کی تلاش میں، دعا کریں جلدی مل جائے وہ مجھے، کہیں بھٹکتا ہی نہ رہ جاؤں میں اس کی تلاش میں۔ رب تجھے کامیابی دے پتر، بہت پریشان کیا ہے تجھے اس بدبخت بہن نے، مجھے احساس ہے تیری تکلیفوں کا بیٹا، کاش اس نے میرے ہاں جنم ہی نہ لیا ہوتا یا پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، وہ کیا سکھ دیا ہے اس نے ہمیں۔ ماں جی بس کریں، ایسی بری باتیں نہ نکالیں زبان سے، یہ تو مرضی ہے سوہنے رب کی، وہ جس حال میں چاہے رکھے ہمیں، ہم اس کی مرضی میں دخل دینے والے کون ہیں؟ ہم تو مخلوق ہیں ماں جی اپنے خالق کی، جیسا اچھا لگا بنا دیا اس نے۔ ٹھیک کہتا ہے بیٹا تو، اس کائنات کے مالک سے شکوہ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تو اس کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے، یہی مطلب تھا میرا بھی۔ اچھا اب اجازت دیں ماں جی، اللہ نے چاہا تو اگلی بار اپنے پہنچنے کی اطلاع ہی دوں گا فون پر۔ اچھا کاکا، میں انتظار کروں گی تیرے اس فون کا، رب رکھا۔ رب رکھا تیرا بھی ماں جی، میں نے جواباً کہا اور ریسیور کو کریڈل پر ڈال دیا۔ فون سے فارغ ہو کر میں شرافت علی کی طرف پلٹا تو لیزی کو اس کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، واپس آ گئیں لیزی بیگم؟ تم نے تو سارا ہی دن باہر گزار دیا آج، کہاں کہاں ہو آئی ہو؟ کوئی جگہ بھی چھوڑی ہے کل کے لیے؟ کیوں، کیا کل تمام دن آپ کا غائب رہنے کا ارادہ ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، میری زندگی میں فرصت کے اتنے لمحے کہاں ہیں، میں جلد از جلد یہاں کے معاملات نپٹا کر لاہور پہنچنا چاہتا ہوں لیزی بیگم، وہاں میری ماں جی میرے لیے پریشان ہو رہی ہیں، دوسرے وہ کشمیر خان بھی بہت بے چین ہے، بار بار فون کر رہا ہے شرافت علی کو، اس کا کام بھی جلد ہی نپٹا دینا چاہتا ہوں میں۔ ہاں یہ صحیح فیصلہ کیا ہے آپ نے جناب علی، ہمیں یہاں کراچی میں زیادہ وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ شرافت علی نے کہا، تم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ سوچا جو تم دونوں کو اپنے ساتھ ایئرپورٹ سے لے گئے تھے؟ آج ہم دوبارہ انہیں تلاش کرنے چلیں گے۔ میں نے کہا، تم نے یہ معلوم کیا اس کوٹھی میں اب کون لوگ آ بسے ہیں؟ کس کوٹھی کے بارے میں کہہ رہے ہو تم؟ شرافت علی نے قدرے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی کوٹھی کی میرے یار، جس میں وہ لوگ ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے ہمیں، میں نے وضاحت کی۔ او ہاں، وہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا، اس کوٹھی میں ایک سفارت خانے کا کوئی افسر آ کر آباد ہو گیا ہے۔ کیا کہا، سفارت خانے کا افسر؟ میں نے کہا، کیا کوئی بہت ہی اہم آدمی ہے وہ؟ نہیں، ایک بہت معمولی سا افسر ہے وہ، کوئی خاص اہمیت کا آدمی نہیں ہے، مکان کا کرایہ وہ خود ہی دیتا ہے۔ تو اب اس کوٹھی سے ان لوگوں نے اپنا تعلق بالکل ختم کر لیا ہے، وہاں سے کچھ معلوم ہونے کا امکان نہیں رہا۔ ہاں میرا بھی
بھی یہی خیال ہے، اب تو وہ مٹی میں گری ہوئی سوئی ہو گئے ہیں ہمارے لیے، مگر یہ یقین ہے مجھے کہ وہ ملیں گے ضرور۔ کیوں یہ بات تم اتنے یقین سے کس لیے کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی سرا مل گیا ہے تمہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سرا تو کوئی نہیں ملا، لیکن اس یقین کی ایک وجہ ہے، ذہن پر زور دے کر حالات کا جائزہ لوگے تو یہ سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ بالکل سامنے کی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سیدھی۔ پہیلیاں نہ بجوا یار، جو کچھ تو نے سمجھا ہے مجھے سمجھا دے، کیوں میرا دماغ خرچ کرانے پر تل گیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، اچھا میرے یار تو مت خرچ کر اپنا دماغ، میں سمجھاتا ہوں تجھے۔ یہ تو جانتا اور سمجھتا ہے نا تو کہ انہوں نے کسی چھوٹے موٹے وقتی فائدے کے لیے تمہیں ایئرپورٹ سے نہیں اٹھایا تھا، کوئی بڑا مقصد ہی حاصل کرنا تھا انہیں اس طرح، جو ہماری بروقت کی مداخلت کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر سکے، ہے نا یہی بات؟ ہاں یہی میرا بھی خیال ہے، مگر اس سے ان کے دوبارہ مل جانے کا یقین کیسے کیا جا سکتا ہے پیارے بھائی؟ دیکھو وہ چونکہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اس لیے بظاہر انہوں نے خود کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر لیا ہے اور وہ سراغ بھی مٹا دیا ہے جس کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے تھے، لیکن تم لوگوں کو وہ اتنی آسانی سے گم نہیں ہونے دیں گے۔ خود وہ چاہے 7 پردوں میں چھپے بیٹھے ہوں، مگر تم دونوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارا مطلب ہے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ یا ان کا کوئی آدمی ہر دم ہمارے ساتھ لگا پھرتا ہے؟ بالکل ٹھیک سمجھا ہے تم نے، یہی بتانا چاہتا تھا میں تمہیں۔ اب ان کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں گھر سے نکلتے وقت اپنے گرد و پیش پر پوری طرح نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام راستے کسی ایسی کار یا موٹر سائیکل وغیرہ کو تلاش کرنا ہے جو مستقل طور پر تمہارے پیچھے یا قرب و جوار میں نظر آتی ہو۔ اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو اس نگراں کی نگرانی کرتے ہوئے ہم بآسانی اپنے مطلوبہ اشخاص تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو کمال کی بات سوجی ہے یار شرافت علی، تجھے بالکل سامنے کی بات ہے اور میں نہیں سوچ سکا، اسے حیرت ہے۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جناب علی، لیزی نے کہا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے پاس ہی کہیں موجود ہوتی ہے، بس نظر نہیں پڑتی اس پر۔ آپ کی بات بالکل درست ہے مدام، ایسا اتفاق اکثر ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، مجھے بھی آج بس اچانک یہ خیال آ گیا تھا۔ شرافت علی نے لیزی سے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، کیا خیال ہے جیلانی، چل کر دیکھیں باہر؟ ابھی نہیں یار، یوں بھی اب تو رات ہونے والی ہے، اس وقت یہ اندازہ کیسے ہو سکے گا کہ کون سی گاڑی مستقل ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ کام دن کی روشنی میں زیادہ بہتر طریقے پر ہو سکے گا۔ وہ لیزی کے سامنے اس مسئلے کو چھیڑ بیٹھا تھا۔ اس وقت میں اسے اس کار کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا جس کا ذکر فیروز نے مجھ سے کیا تھا، یوں بھی میں ابھی اسے یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا، پرکھے بغیر اپنے ہر راز میں اس کو شریک کرنے کی حماقت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گفتگو کے دوران اس نے خود کو میرا ہم خیال ثابت کر دیا تھا اور ہم ایک دوسرے پر اپنا اعتماد قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے، مگر یہ سب کچھ ابھی صرف گفتگو کی ہی حد تک تھا، عملی طور پر ابھی ہم ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ مکمل اعتماد کے لیے آدمی کو عمل کی کسوٹی پر پرکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، آدمی کی اصلیت عمل کے میدان میں ہی کھلتی ہے۔ لیزی نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں جناب علی، رات کے وقت یہ اندازہ کرنا واقعی دشوار کام ہے، دن کی روشنی ہی اس کے لیے مناسب اور معقول ہے۔ پھر وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، آپ شاید ماں جی سے بات کر رہے تھے ابھی فون پر؟ ہاں لیزی، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے، آج کا اخبار تو دیکھا ہوگا تم نے، ایک اہم خبر چھپی ہے آج۔ اوہ، تو آپ نے بھی پڑھ لی ہے وہ خبر؟ میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی اس وقت۔ پھر تو یہ بہت برا ہوا لیزی بیگم، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، مجھے افسوس ہے اس کا۔ ایسے خوشی کے موقع پر اتنی سی بات کا افسوس نہ کریں آپ جناب علی، اور مبارکباد قبول کریں میری۔ ابھی مبارکباد دینے کا وقت نہیں آیا ہے لیزی، آسیہ میری بہن جیل سے نکل کر ایک دوسری دلدل میں جا اتری ہے، آزادی راس نہیں آئی ہے اسے، ایک بار پھر اس کی تلاش میں زمین کی پیمائش کا کام کرنا پڑے گا مجھے۔ لیزی نے حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں اب کہاں چلی گئی ہے وہ، کیا ہوا ہے اسے؟ شرافت علی بھی ایک دم چونک اٹھا تھا، بولا، کیا وہ لاہور میں ماں جی کے پاس نہیں پہنچی؟ مگر تم تو وہ ماں جی کے پاس لاہور پہنچی تھی مگر وہاں کی نہیں، فوراً ہی وہاں سے چلی گئی ہے۔ اس نے بھی میری طرح کچھ بڑے مسائل میں
الجھا لیا ہے اپنے آپ کو، اور تقدیر اسے بھی کسی پہلو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے۔ ہوا کیا ہے جناب علی، کچھ بتائیں تو آپ ہمیں، ممکن ہے اس سلسلے میں بھی ہم کچھ مدد کر سکیں آپ کی۔ وہ سکھر چلی گئی ہے، اپنے ایک عجیب دشمن سے پرانا حساب بے باک کرنے نکلی ہے وہ گھر سے۔ عجیب دشمن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دشمن تو بس دشمن ہی ہوتا ہے، اس میں عجیب بات کیا ہے بھلا؟ عجیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمنی یک طرفہ ہے، وہ خود بالکل دشمنی نہیں رکھتا ہے آسیہ سے، بلکہ اس کے دل میں آسیہ کے لیے اتنی محبت ہے کہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہے، جبکہ آسیہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار کے ختم کرے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے آسیہ کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی کی ہے، ایسی زیادتی جس کی سزا آسیہ کے نزدیک صرف موت ہی ہے، جبکہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کا بڑے سے بڑا مطالبہ بھی پورا کرنے کو تیار ہے۔ لیزی نے کہا، کسی حد تک تمہارا اندازہ ٹھیک ہے لیزی، زیادتی تو اس نے کی ہے، مگر وہ اپنی غلطی پر سخت نادم ہے، اور اس ندامت ہی نے اسے آسیہ کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ وہ بڑا شہ زور شخص ہے، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے اسے۔ تو اب تم اپنی بہن کے پیچھے سکھر جاؤ گے اس کے اس دشمن کو آسیہ کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے؟ شرافت علی بولا، ہاں یہ بہت ضروری ہے شرافت علی، اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے کھاتے میں ایک اور قتل لکھ دیا جائے گا، اور اگر ناکام رہی تب بھی اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے میرے بھائی۔ وہ درندوں کے غار میں جا اتری ہے، جہاں سے صحیح سلامت نکل آنا ایک بہت دشوار کام ہے۔ کب جانے کا ارادہ ہے تمہارا، اور کیا اکیلے ہی جانا چاہتے ہو؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں اکیلا ہی جاؤں گا، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں پہنچ جاؤں، دیر بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں جناب علی، جب وہ اتنے خوفناک ارادے سے گئی ہے وہاں تو آپ کا جلد از جلد پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا یا کسی مصیبت میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں تاکہ اسے بر وقت روکا جا سکے۔ پھر تو آپ کو ابھی روانہ ہو جانا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، تنہا نہیں جانے دوں گی آپ کو، لیزی بولی، اور میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، ایسے کام کے لیے تنہا نہیں جانا چاہیے تمہیں، ایک دو آدمی اور بھی ساتھ لے لوں گا میں۔ نہیں یار، زیادہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی مار کا سر کرنے تو نہیں جا رہے ہیں، کسی سے لڑنا بھڑنا تو نہیں ہے، کچھ بھی ہو جیلانی ہم دونوں تو ضرور ہی جائیں گے تمہارے ساتھ۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ گاڑی کی ٹینکی فل کرا لائے جا کر، اور کچھ فاضل پیٹرول بھی رکھ لے، اتنی دیر میں ہم لوگ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو چلے چلو میرے ساتھ، تارک روڈ سے ہم آبی کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ آبی؟ لیزی نے چونک کر مجھے دیکھا، یہ تو آپ کا وہی دوست ہے جو شاید آسیہ کے ساتھ جیل سے فرار ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک پہچانا ہے تم نے، یہ وہی میرا یار اسلم آبی ہے جو مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ان لوگوں کو جیل سے نکلے آج دوسرا ہی دن ہے، شاید اتنی جلدی وہ کراچی بھی آ گیا۔ نہیں لیزی، جیل سے نکلے ہوئے تو کئی دن ہو گئے ہیں انہیں، راولپنڈی سے بھاگ کر وہ دونوں لاہور پہنچے تھے، وہاں 3 دن رہ کر آبی کراچی روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے دوسرے روز آسیہ سکھر جانے کے لیے نکل گئی، آبی پرسوں رات سے یہاں ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اخبار میں ان کے فرار کی خبر بہت لیٹ شائع ہوئی ہے، اور آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا سب کچھ۔ آپ کو آبی کے کراچی پہنچ جانے کی بھی خبر مل گئی تھی، لیکن ہمیں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا آپ نے، کیوں جناب علی؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، غلط اندازے قائم کر رہی ہو تم لیزی بیگم۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے، آج دوپہر کے بعد ایک پرانے دوست کے گھر چلا گیا تھا، وہاں آبی کو دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا تھا۔ اوہ سوری جناب علی، اپنے اندازوں کے لیے معذرت چاہتی ہوں، آپ سے میں سمجھی تھی کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا سب کچھ، مگر آپ نے ہمیں اعتبار کے قابل نہیں سمجھا شاید۔ بہرحال ایک بار پھر معذرت قبول کریں جناب علی۔ معذرت کی کوئی بات نہیں ہے لیزی، میں تمہاری جگہ ہوتا تو میرے دل میں بھی یہ بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے پھر لیزی سے کہا، باتوں باتوں میں وقت کافی گزر چکا ہے، اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، دیر ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگی۔ شرافت علی گھر پر فون
فون کر کے اطلاع دے دو تم۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں فون کر دیتا ہوں گھر پر، کھانا ہم باہر چل کر کسی ہوٹل میں کھا لیں گے۔ وہ اٹھ کر فون کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فون کر کے فارغ ہوا تو ہم تینوں باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی نے ہمارے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ شرافت علی نے ٹیلی فون کے قریب جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ ہیلو کہہ کر چند لمحے دوسری طرف سے کچھ سنتا رہا، پھر لیزی سے بولا آپ کا فون ہے، کوئی مسٹر جیرالڈ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اوہ آپ لوگ چلیں باہر، میں ان سے بات کر کے آ رہی ہوں، لیزی نے مجھ سے کہا اور آگے بڑھ کر شرافت علی کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ میں شرافت علی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم دونوں کار کی عقبی نشست پر جا بیٹھے۔ شرافت علی بولا یار جیلانی، کیا اس مصیبت خانم کو ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ کسی طرح اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی؟ میں تو تم دونوں کو ضروری نہیں سمجھتا، یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، کوئی خوفناک مہم تو درپیش نہیں ہے مجھے جس میں پوری بٹالین کا ساتھ ہونا ضروری ہو۔ زیادہ لوگوں کی موجودگی میرے کام کو مشکل ہی بنا سکتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے میرا۔ میں تو صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کے راستے میں تم سے تبادلہ خیالات کا موقع مل جائے گا، لیکن لیزی کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہو سکے گا ہمارے لیے، اسی لیے میں اس سے پیچھا چھڑانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں یہ خیال تو تیرا ٹھیک ہے میرے یار، مگر اس کمبل سے آسانی کے ساتھ جان چھوٹتی نظر نہیں آتی مجھے۔ اسی وقت شرافت علی کا ڈرائیور جو دربان کے ساتھ بیٹھا تھا قریب آ کے بولا کیا چلیں صاحب؟ ایک منٹ ٹھہرو، مدام آ رہی ہیں ابھی، اور تم ذرا دیکھو گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے، لمبے سفر پر جانا ہے ہمیں۔ ڈرائیور نے اپنی نشست کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا آدھی ٹنکی ہے صاحب، ہمیں جانا کہاں ہے؟ سکھر جانا ہے ہمیں، راستے میں کسی پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کروا لینا، یہ بھی دیکھ لینا کوئی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے گاڑی راستے میں دھوکہ دے جائے، بہت جلدی پہنچنا ہے ہمیں، رکنے کا وقت بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسی کوئی خرابی ہے تو نہیں صاحب؟ پھر بھی احتیاطاً چیک کرا لوں گا پیٹرول پمپ پر ہی۔ ہاں یہ بھی دیکھ لو اسلحہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک حالت میں موجود ہے گاڑی میں، اس کی ضرورت کہیں بھی پڑ سکتی ہے، وہ میں گھر سے نکلتے وقت ہی دیکھ لیتا ہوں صاحب۔ 4 پستول 2 اسٹین گنز لوڈ موجود ہیں، فاضل راؤنڈ بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں، دستی بم بھی رکھے ہیں 10، اس کے علاوہ ایک دوربین، 4 گیس ماسک بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے طارق روڈ پر چلنا ہے، ایک صاحب کو اٹھانا ہے، وہاں سے پھر ہم لوگ کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر میں تم کسی پیٹرول پمپ سے پیٹرول وغیرہ ڈلوا کر چیکنگ کرا لینا گاڑی کی۔ اسی لمحے لیزی باہر آتی نظر آئی، اسے دیکھ کر شرافت علی دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے لیزی سے بولا آپ ادھر آئیں مادام، میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ وہ قریب آ کر بولی مجھے افسوس ہے جناب علی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکوں گی، آپ چلے جائیں۔ ارے یہ ایک دم ارادہ کیوں بدل دیا تم نے؟ کوئی خاص بات یاد آ گئی ہے کیا؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ جیرالڈ نے بتایا ہے کہ مجھے کہ مسٹر آئزک ملنا چاہتے ہیں مجھ سے ابھی فوراً، چنانچہ اب ان کے پاس جانا ہوگا، پتہ نہیں کون سا اہم کام آ پڑا ہے انہیں مجھ سے۔ یوں بھی آپ کو تو کوئی خاص ضرورت نہیں پڑے گی وہاں میری۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی صورتحال پیش نہیں آئے گی وہاں جس کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے۔ تم بے شک نہ جاؤ ہمارے ساتھ، مسٹر جیرالڈ سے ملنا زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے اب آپ لوگ جائیں، مگر ذرا خیال رکھیں اپنا اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے گرمی سے بنے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ بہت بہتر مائی ریسپیکٹڈ لیڈی، یاد رکھوں گا میں اس کی یہ نصیحت۔ میں نے اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر شرافت علی سے بولا چل آ بھائی بیٹھ جا تو ہی، اور خدا کے سپرد کر دے اس معزز اور محترم لیڈی کو۔ شرافت علی مسکراتے ہوئے دوبارہ میرے ساتھ بیٹھا اور لیزی کو خدا حافظ کہہ کر ڈرائیور کو چلنے کا حکم دے دیا۔ طارق روڈ پہنچ کر جھیل پارک کے قریب ایک چھوٹے صاف ستھرے ریستوران کا سامنے میں نے ڈرائیور سے کار روکنے کو کہا اور شرافت علی کو اس ریستوران میں بیٹھ کر انتظار کرنے کی کہہ کر کے کار سے اتر گیا۔ میں نے فردوسی بیگم کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ اس سے پہلے کہ فردوسی بیگم اپنا دروازہ کھولتی، برابر والے فلیٹ کا دروازہ کھول کر کسی نے باہر جھانکا۔ آہٹ سن کر میں نے ادھر دیکھا اور اس بازاری خانم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی باہر نکل آئی
آپ ہیں جناب، یہ آج شکل دکھائی ہے اس روز کے بعد، شاید ہم اچھے نہیں لگے ہیں آپ کو، جبھی یوں چپ چاپ رات کو آنے لگے ہیں آنٹی سے ملنے تاکہ ہمیں خبر ہی نہ ہو سکے۔ کیوں جناب، ہے نا یہی بات؟ اس اسنا میں فردوسی بیگم نے بھی اپنا دروازہ کھول دیا تھا اور وہ خاموش کھڑی مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ذرا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے گل و گلزار خانم، اس دن کے بعد میں آج سہ پہر ہی آیا تھا یہاں، مگر افسوس ہے کہ اس وقت آپ کا دیدار میرے مقدر میں نہیں لکھا گیا تھا، اس کے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا تھا، تب تقدیر نے اس کے حلق سے ایک نکرئی کہا آزاد ہو کر میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجا گیا۔ وہ فردوسی بیگم کو مخاطب کر کے بولی، یہ آئے تھے آنٹی، اس روز انہی کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو، باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہیں، کون ہیں یہ آپ کے عزیز ہیں میرے؟ فردوسی بیگم نے اسے مختصر سا جواب دے کر مجھ سے کہا، آئیں سردار صاحب، اندر آ جائیں۔ اندر آنے یا بیٹھنے کا وقت بالکل نہیں ہے میرے پاس، بھی اس پیرزادہ کو بھیج دیں جلدی سے، مجھے سکھر پہنچنا ہے فوراً۔ سکھر کیوں؟ خیر تو ہے؟ اس وقت جب آپ آئے تھے تو آپ نے ایسا کوئی ذکر تک نہیں کیا تھا، پھر یہ اچانک؟ ہاں بس اچانک ہی ایک بے حد ضروری کام آ پڑا ہے، اس وقت مجھے خود علم نہیں تھا، اس کے بارے میں تو ذکر کیا کرتا۔ اسی لمحے آبی بھی وہاں آ پہنچا، وہ مجھے دیکھ کر بولا، اوے جی، این اسی لمحے اس کی نظر گلزار پر جا پڑی، اسے دیکھتے ہی جلانی کہتے کہتے اس نے اپنی زبان کو روک لیا اور بولا، سردار جی، گل کی یہ بادشاہو، اندر کیوں نہیں آتے ہیں جناب آپ؟ اور اس گھڑی آپ کی آمد کا کوئی خاص مقصد ہے یا بس یوں ہی یاد کھینچ لائی ہے کسی کی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی اور وہ ترچھی نظروں سے گلزار کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اوے یار پیرزادہ، شریر زادہ بننے کی کوشش نہ کر، اس گھڑی جلدی سے تیار ہو کر آ جا، ہمیں سکھر چلنا ہے فوراً۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا، کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ یہ ایک دم تجھے سکھر کیوں یاد آ گیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کہیں وہ متھل گاؤں کے لاکھوں کا تو مسئلہ نہیں ہے کوئی؟ ایسا ہی لگتا ہے مجھے ماں جی کو فون کیا تھا تو نے۔ یہ تو تفتیشی افسر کب سے لگ گیا ہے بھائی؟ یہیں کھڑے کھڑے تفتیش کر رہا ہے، چلتے وقت راستے میں نہیں پوچھ سکتا ہے تو؟ یہ سب باتیں اسی وقت، ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے تجھے، ناراض کیوں ہوتا ہے یار؟ بس غلطی ہو گئی مجھ سے، تو ایک منٹ ٹھہر ادھر ہی، میں ابھی آتا ہوں تیار ہو کے۔ وہ فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فردوسی بیگم نے کہا، واپسی کا کب تک امکان ہے آپ کی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس سلسلے میں حالات پر ہی دار و مدار ہے سارا، ممکن ہے کل شام تک واپس آ جائیں، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ واپس یہاں آنے کی بجائے اور آگے بڑھ جائیں ہم۔ لاہور میں ماں جی بھی منتظر بیٹھی ہیں میری، ان کے پاس پہنچنا بھی بہت ضروری ہے، یہ کاروباری مصروفیات آدمی کو کسی ایک رخ ہو کر بیٹھنے ہی نہیں دیتی ہیں۔ اب دیکھے نا، گھر سے ٹرین میں سوار ہوا تھا راولپنڈی جانے کے لیے، مگر جا پہنچا امریکہ، وہاں سے گلو خلاصی ہوئی تو یہاں کراچی میں 1 ماہ کے قریب ہو رہا ہے پھنسے ہوئے۔ آج ایک ہنگامی ضرورت کے تحت سکھر جانا پڑ رہا ہے، میری زندگی تو گورکھ دھندا ہو کر رہ گئی ہے، جتنا سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں الجھتی ہی چلی جاتی ہے۔ آپ پر دعوت ادھار ہے، جب آیا یہ قرض ادا کرنا ہوگا آپ کو۔ ہاں ہاں ضرور ضرور، میں ہر وقت تیار ہوں اس کے لیے۔ مجھے تو یہی افسوس ہے کہ اس مرتبہ آپ نے اتنے دن یہاں کراچی میں گزار دیے اور ایک رات بھی میری چھت کے نیچے نہیں گزاری، ایک وقت کا کھانا بھی میرے ساتھ نہیں کھایا ہے آپ نے، حالانکہ پہلے جب بھی کراچی آئے ہیں کافی وقت آپ نے میرے ہاں گزارا ہے۔ میں تو سمجھی تھی شاید اب آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے۔ ایسی باتیں نہ کریں فردوسی بیگم، یہاں اس اتنے بڑے شہر میں ایک آپ ہی تو ہماری عزیز ہیں، آپ کے ہاں تو ہمیشہ ہمیں گھر کا سا آرام ملا ہے، ذرا غیریت محسوس نہیں کی، کبھی تکلف نہیں کیا، آپ کے گھر کو اپنا گھر ہی سمجھا ہے ہمیشہ۔ یہ کس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی بات کر رہے ہیں آپ جناب؟ سردار کریم نواز صاحب زیلانی، آپ کی نیت ہمیشہ خراب رہتی ہے دوسروں کے مال پر۔ میرے بھائی، تجھے اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، پھر بھی بدنیتی سے باز نہیں آ سکتا تو؟ آبی نے واپس آ کر ہماری باتوں میں ٹانگ پھنساتے ہوئے کہا، اس کی شان دیکھنے کے قابل تھی۔ اس سمے سفید بے داغ شلوار کرتے پر سیاہ رنگ کی شیروانی خوب سج رہی تھی، اسے پیروں میں اس نے سیاہ گرگابی پھنسا رکھی تھی۔ اس لمحے وہ بالکل نواب کالا باغ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تعریفی نظروں سے
دیکھتے ہوئے کہا، آج لگ رہا ہے کہ تو واقعی کسی درگاہ کا سجادہ نشین ہے۔ زبان سیدھی رکھوئے سردار یا پیر زادے ہیں ہم، تیری طرح کسی گردوارے سے اٹھ کر نہیں آئے ہیں۔ اچھا اب تشریف لے چلیں جناب پیرزادہ صاحب، اتنا ہی کافی دیر ہو چکی ہے ہمیں۔ ہاں چلو بھائی چلتے ہیں اب۔ اچھا جنتی بیگم اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا خیال رکھتی ہیں آپ ہمارا، اس نے فردوسی بیگم کو مخاطب کر کے کہا۔ پھر قریب کھڑی ہوئی گلزار سے بولا، آپ کا بھی شکریہ پربہار خانم، آپ نے بھی گزشتہ 2 دنوں میں بہت خدمت کی ہے ہماری۔ آپ کو کسی نے یہ گر کی بات خوب سمجھائی کہ اس خدمت ہی سے آدمی کو عظمت ملتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی ایک دن بہت عظیم عورت کہلائیں گی۔ گلزار نے اٹھلاتے ہوئے کہا، خدمت تو اب کرتے ہم، مگر آپ موقع ہی نہیں دے رہے ہیں۔ بڑے موقع ملیں گے آپ کو، یہ تو کراچی آتے جاتے ہی رہتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد انہیں آپ جیسے باغ و بہار شخصیتوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نا امید نہ ہوں وہ کہا ہے نہ کسی نے، یار زندہ صحبت باقی۔ میں نے فوراً کہا، آپ تو بڑے نبض شناس معلوم ہوتے ہیں، ان کے خاصی ریسرچ کی ہے ان کے مزاج پر آپ نے۔ جی ہاں ایسا ہی سمجھیں آپ، بڑا مضبوط تعلق ہے ہم دونوں کا، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں ہم، میں نے کہا اور آبی کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہ کچے دھاگے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے سردار صاحب، بڑے بڑے زنجیروں سے بندھے رشتے توڑ دیتا ہے یہ۔ ہم نے نیچے اترتے ہوئے گلزار خانم کو کہتے ہوئے سنا، مگر اس کو کوئی جواب دینا مناسب نہیں جانا۔ میں نے، وہ بے حد بے لگام لڑکی تھی، اگر ہم وہاں سے چلے نہ آتے تو وہ سوال و جواب کا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہیں دیتی کبھی۔ سرے سے سرا جوڑ کر باتوں کی ڈور کو لمبا کرنے کا فن اس جیسی لڑکیوں کو خوب آتا ہے۔ باہر آ کر آبی نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے ماں جی سے فون پر بات کی تھی میرے پاس سے جانے کے بعد؟ ہاں یار کی تھی میں نے بات، اس سے میرا خیال تھا آسیہ کو پا کر اس کے بے قرار دل کو قرار آ گیا ہوگا۔ آج وہ مجھ سے بات کرے گی تو اس کی آواز زندگی سے بھرپور ہوگی، مسرتیں نغمہ سرا ہوں گی اس کے سینے میں، مگر ایسا لگتا ہے یار آبی خوشیاں اس جنم جلی کے مقصوم میں لکھی ہی نہیں گئی ہیں، اس کے لبوں کے لیے مسکراہٹیں اتاری ہی نہیں گئی ہیں۔ میں نے افسردگی سے کہا، مگر ہوا کیا ہے کچھ بتا بھی تو۔ کیا آسیہ کو اٹھوا لیا ہے اس لاکھو لاشاری نے؟ آبی نے جنجلا کر پوچھا۔ یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا تو نے میری باتوں سے؟ ایسی کوئی کہی تو نہیں ہے میں نے، تو نے آسیہ کے لیے لاکھو لاشاری کی بے چینی دیکھی نہیں ہے یا بھول گیا ہے اس کی اس دیوانگی کو؟ آسیہ کے ساتھ دوسری بار کوئی زیادتی کرنے نظر آتی تھی اس میں تجھے؟ تو پھر بتانا مجھے ہوا کیا ہے یہ اچانک تو نے سکھر کا ارادہ کیوں باندھ لیا ہے؟ کیا خبر ملی ہے تجھے؟ تیرے لاہور سے کراچی روانہ ہونے کے دوسرے روز آسیہ لاکھو کی طرف چلی گئی، تو جانتا ہے وہ کس لیے گئی ہوگی؟ یہ تو بہت برا ہوا ہے جیلانی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، وہ اپنے بچے کی خاطر ہی گئی ہے وہاں، اور تو جانتا ہے لاکھو اپنا سب کچھ دے سکتا ہے آسیہ کو زندگی سمیت، لیکن بچہ نہیں دے سکتا ہے اسے۔ یہ تو وہ اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب کہ آسیہ اس سے شادی کر کے بیوی بن جائے اس کی۔ میں آسیہ کو سمجھا چکا ہوں اچھی طرح، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ لاکھو لاشاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوگی یا بے زورے بچہ اس سے چھیننے کے لیے گئی ہوگی؟ شادی کے لیے تو وہ کسی صورت بھی آمادہ نہیں ہوگی، شدید نفرت ہے اس کے دل میں لاکھو کے لیے، اپنی ذلت کا خیال کسی طرح نکلتا ہی نہیں ہے اس کے دل سے۔ البتہ بچہ ہر قیمت پر حاصل کر لینا چاہتی ہے اس سے، حالانکہ اسے بھی اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، اسے بھی وہ محض اذیت پہنچانے کے خیال ہی سے ہی چھین لینا چاہتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ اکیلی ہی جا گھسی ہے اس کے اس بٹ میں، کتنی دیر مقابلہ کر سکے گی وہ ان کا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا نہیں کیا ہے اس نے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آبی فکر مندی سے بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس ریستوران کے دروازے پر پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر میں شرافت علی سے انتظار کرنے کو کہہ کر آیا تھا۔ میں ریستوران کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اس نے اچھا تو نہیں کیا ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں اسے، لیکن اب تو اس نے کر ہی دیا جو کچھ کرنا تھا اسے، اب اس پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ اب ہمیں اس دلدل سے نکالنا ہے، اسے سوچنے کا وقت بالکل نہیں
نہیں ہے ہمارے پاس، جو کرنا ہے عملی طور پر ہی کرنا ہے، بس متھل گاؤں تک پہنچتے ہوئے کوئی تدبیر سوچ لینا ہے۔ وہ مجھے ریستوران کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولا، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اس ریستوران میں کیا ہے؟ یہاں ہمارا ایک اور دوست انتظار کر رہا ہے، وہ بھی ساتھ جائے گا ہمارے۔ اس نے میرے ساتھ ریستوران کے دروازے میں قدم دھرتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہ؟ کب سے دوست بنا ہے وہ تیرا؟ ہے یار ایک اللہ کا نیک بندہ، اسے نیک بندے خدا نے ہمارے لیے ہر جگہ بٹھا رکھے ہیں، شکر کا مقام ہے یہ بھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر شرافت علی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، ریستوران کا اندرونی ماحول بڑا ہی رومان پرور تھا۔ باہر تو یار لوگوں نے ایسا چراغاں کیا ہوا تھا کہ دن کا گماں گزرتا تھا، لیکن اندر اپنے گاہکوں کو ایسا ماحول فراہم کیا ہوا تھا جہاں کسی کو اپنے دائیں بائیں کی اس وقت تک خبر نہیں ہوتی جب تک کوئی کسی پر نظریں ٹکا کر ہی بیٹھ نہ جائے۔ تیز روشنی سے نیم تاریک حال میں آنے کے بعد فوری طور پر میری نظریں شرافت علی کو نہ دیکھ سکیں، حالانکہ وہ دروازے کے ساتھ ہی دائیں جانب کی ایک میز پر براجمان تھا۔ مجھے حال میں نظریں بھٹکاتے دیکھ کر اس نے خود ہی آواز دے کر کہا، ادھر آ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آواز سن کر میں نے اسے دیکھا اور آبی کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شرافت علی ہے پیرزادہ صاحب، میرا وہی دوست جس کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا آپ سے۔ اور شرافت علی یہ میرے درینہ دوست ہیں پیرزادہ، لیکن تم تو اپنے یار اسلم۔ ہاں وہی ہیں یہ، چونکہ پیروں کے خاندان سے تعلق ہے ان کا، اس لیے کہلاتے یہ پیرزادہ ہیں۔ شرافت علی کو اس کا اصلی نام لینے سے روکنے کے لیے میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور آبی کے ساتھ خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ 3 آدمیوں کے لیے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے میں نے، کھانا آتا ہی ہوگا بس۔ ہمارے بیٹھنے کے بعد شرافت علی نے بتایا، پھر وہ آبی سے بولا، آپ نے بھی کھانا تو ابھی نہیں کھایا ہوگا پیرزادہ صاحب؟ ہم ابھی کھانا ہی کھا کر فارغ ہوئے تھے جب یہ سردار صاحب پہنچے ہیں میرے پاس، آبی نے جواب دیا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، وہ ڈرائیور کھا لے گا ہمارے ساتھ 3 آدمی کا کھانا۔ میں نے کہا، کیا کہتے ہو یار، کچھ تو خیال کیا کرو، بولتے وقت ڈرائیور کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤں گا میں، کیا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ ڈرائیور ہماری طرح کا ہی انسان نہیں ہے کیا چیز کم ہے اس میں؟ مرتبہ کم ہے اس کا ہم سے؟ انسان تو بے شک ہے وہ ہماری ہی طرح، مگر درجے اور صلاحیتوں میں بہت کم تر ہے وہ ہم سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو محض ایک ڈرائیور نہیں ہوتا، وہ کہیں کسی اعلیٰ مقام پر بیٹھا ہوا ہوتا آج۔ ایک تو یار یہ تم لوگوں کی درجہ بندی جان نہیں چھوڑتی کسی طرح، سوچتے ہی نہیں تم لوگ کے زمانہ کتنا آگے نکل گیا ہے۔ کس زمانے کی بات کرتا ہے بھائی تو؟ وقت کا تو کام ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اسے کبھی تھمتے دیکھا ہے کسی نے؟ اور یہ درجہ بندی بھی تو ہم نے تو نہیں کی ہے نا، یہ ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح چھوٹا بڑا اعلیٰ ادنا کب نہیں رہا اس دنیا میں۔ کچھ عیاروں نے مساوات کا نعرہ لگا کر لوگوں کو الو بنایا ہے، ورنہ تو نے یہ مساوات دیکھی بھی ہے کہیں؟